أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ 3 آیتیں تلاوت ہوئی۔ آیت نمبر 165، 166 اور 167، 3 آیتیں۔ شرک کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس سے پہلے توحید کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ دیکھیں، دنیا کے اندر سب سے بڑی بنیاد ہے توحید، کہ جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے، چاہے وہ انسان ہو، جاندار ہو، غیر جاندار ہو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہاری سمجھ سے باہر ہے، کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ نہیں۔ اور سب سے بڑا جرم دنیا کے اندر وہ شرک ہے۔ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ بڑے بڑے گناہ ہیں دنیا کے اندر، قتل ناحق ہے، قتل ہے، وہ سارے غلط کام ہیں دنیا کے اندر، لیکن ان تمام گناہوں میں سب سے بڑھ کر گناہ قرآن میں کہا وہ شرک ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی زمین ہے، اور اس پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے۔ سورج اللہ کی مخلوق ہے، چاند اللہ کی مخلوق ہے، تارے اللہ کی مخلوق ہے، اس سمندر اللہ کی مخلوق ہے، پتھر اللہ کی مخلوق ہے، لکڑی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، جنات اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اب ایک انسان اٹھ کر کے اور اللہ کے ساتھ شریک بنائے، اگر ہمارے گھر میں، یا پھر قرآن نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے ملازم رکھا، کام کے لیے تنخواہ پہ رکھا، کام پہ رکھا، اور وہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ اس کو پارٹنر بنانے کے لیے تیار ہو گئے، جو کچھ ہم کما رہے ہیں یہ آدھا آپ کا ہو گیا، آدھا میرا ہو گیا۔ ہر آدمی اپنے مفاد کو سوچتا ہے، اپنے فائدے کو دیکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شریک بنانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم میں یہاں اللہ نے 3 آیتوں میں ذکر فرمایا، ایک ہے متبعین اور ایک ہے متبعین، ایک ہے جن کی پیروی کی گئی اور ایک ہے پیروکار۔ تو قیامت کے دن جب یہ سب آمنے سامنے ہوں گے تو بڑی امید ہے، کتنا لڑتے ہیں، اگر ایک ہندو کو کہو شرک مت کرو، کتنا وہ لڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ اور پھر الگ الگ بت بنا رکھے، بت یہ نہیں ہے، دیکھو لوگوں نے مزارات کو بنا دیا، ان کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ بعض ایسی مقدس ہستیاں ہیں، نیک لوگ ہیں، بس اس میں جو ہے نا وہ آڑ میں وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ انبیاء کو بعض لوگوں نے انبیاء کی عبادت شروع کی، دنیا میں انبیاء نے منع فرمایا، بعض لوگوں نے فرشتوں کی عبادت شروع کر دی، ان کو خدا بنایا، اللہ کے مقابلے میں لایا۔ بعض لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا پتھروں کو کھڑا کر دیا، پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، پتھر بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگ ہمیں معبود بنائیں اللہ کے مقابلے میں۔ میں اور آپ نہیں جانتے کہ وہ سمجھتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی نے گائے کو بنا دیا، کسی نے کس چیز کو بنایا، دنیا میں جو بھی چیز، مال، کسی نے مال کو بنا دیا، ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ بت ہے، جو آپ کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ بیوی ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہیں،
یہ تنظیمیں، جماعتیں ہیں، یہ پارٹیاں ہیں، سب کا قرآن کریم نے ذکر کیا۔ یہ جو پارٹیاں بن جاتی ہے اور پھر ناجائز میں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں، خدا کے راستے سے ہٹاتے ہیں، یہ سب بت ہے۔ ہر وہ چیز قرآن کریم نے کہا جو اللہ کے تعلق میں رکاوٹ بنے، آپ کے اور اللہ کے درمیان آڑے آ جائے، رکاوٹ بنے، وہ کیا ہے؟ وہ بت ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا کہ قیامت کے دن جب ان کو آمنا سامنے کیا جائے گا، وہ ان سے بیداری کا اعلان کریں گے کہ ہم نے کب کہا تھا تمہیں ہماری پیروی کرو، اور یہ ہکے بکے رہ جائیں گے۔ اور پھر کہیں گے اللہ ایک موقع اور دے دے دنیا میں جانے کے لیے، تاکہ ہم جیسے آج انہوں نے ہم سے بیداری کا اعلان کیا، ہم بھی ان سے بیداری کا اعلان کریں۔ اللہ فرمائیں گے اگر ایک موقع اور دے دیا جائے، دنیا کی یہ خاصیت ہے، دنیا کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جانے کے بعد تم پھر دوبارہ یہی کام کرو گے۔ اس لیے کہ جتنے انسان اس دنیا میں آئے ہیں سب یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی بندگی عبادت کریں گے۔ جسم بننے سے پہلے، جسموں کے بنانے سے پہلے ارواح کو اللہ نے پیدا کیے، مخاطب کیا۔ قرآن میں ہے جتنے لوگوں کی روحیں ہیں قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے، سب کو اللہ نے جمع کیا اور سب کو اللہ نے مخاطب کیا۔ الست بربکم قالوا بلا، تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا۔ دنیا میں آنے کے بعد وہ بھول گئے۔ اس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایک طبقہ وہ ہے مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ شریک، اللہ کے ورے دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا دنیا میں، جو ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم مشرک ہے، پھر اس کے بعد درجات ہیں چھوٹے چھوٹے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جو ظالم ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے، بالکل سزا سامنے آ جائے گی، تو کہ ان القوت للہ جمیعا، کیا دیکھیں گے کہ آج تو قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، ہمارے معبود سب جو ہے وہ بے بس ہو گئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب بیزاری کا اعلان کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی، جن کی بندگی کی گئی تھی، جن کی عبادت کی گئی تھی، وہ لا تعلقی کا اور بیزاری کا اعلان کریں گے۔ کن سے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، ورأوا العذاب، اور دیکھ لیں گے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے، وتقطعت بہم الاسباب، اور تمام تعلقات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، جنہوں نے عبادت کی تھی، پیروی کی تھی، کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہوتا، دوبارہ جانے کا موقع مل جائے، فنتبرأ منہم، بس ہم ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے آج انہوں نے ہم سے لا تعلقی کا اور بیزاری کا اعلان کیا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں ان کو ان کے اعمال، یا دکھائیں گے ان کو ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرتیں ہوں گی ان کے اوپر، افسوس کریں گے جو بھی غلط کام کیے، اور یہ امید لگا کے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ملے گا، یہ ہم نے دنیا کمائی، یہ ہم نے یہ کیا، یہ ہم نے دنیا میں یہ کیا، اور اس امید پہ کیا کہ ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ فرمایا کہ ان کے اعمال ان کے اوپر حسرت بن جائیں گے۔ وما هم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے وہ نکل سکنے والے جہنم کی آگ سے۔
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔